جناب کوئی مستری بہ کے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے، شکل نہیں ویکھی وچوں نے اپنی ہے اوتھے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تے میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندو کنوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے او انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا، جنوں گھر 2 وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے۔ اے تے میدان وچ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدوں ہجرت دے موقع تے چلے تے این بے کے اندر کتابہ جناب کیڑا بن کے تے جناب 4 یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں گل بندی اے دین نو ڈھان والیاں گلاں، جس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے یوم وفات کے سلسلے میں کسی مجلس میں خطاب کر رہے تھے، تو ظاہر ہے اس موقع پہ انہوں نے یہی بات کرنی تھی، تو انہوں نے کہا چلو چھوڑ دیں، عوام تو ویسے ہی لائی لگ گئے، اندھے بن کے ہمارے پیچھے چلتے ہیں، انہیں جس طرف مرضی ہم لگا لیں، شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے، تو خام خواہ میرا نام بیچ میں لے دیا۔ غصہ کسی اور بات کا تھا، غصہ اس بات کا تھا کہ ان کے ایک رپورٹر نے جو ٹی ایل پی کے رکن نہیں ہیں لیکن رپورٹ کرتے ہیں ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو، انہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا اور آپ دیکھیں وہ کتنی بدتمیزی کے انداز میں انہوں نے کیا۔ میں نے ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کیا، ان کا رائٹ ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں بھی انہوں نے مجھے جہنمی کہا اور اینڈ پہ بھی جہنمی کہا، حالانکہ جن لوگوں کے بارے میں وہ سوالات پوچھ رہے تھے انہیں میں نے ننگا کر دیا، بجائے انہیں کچھ کہنے کے مجھے انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، تو میں نے کوئی برا نہیں منایا۔ اس کے باوجود ان کی ٹرولنگ ہوئی اور وہ بیچارے اتنے ڈسہارڈ ہوئے کہ انہوں نے ابھی کل رات کو ایک ویڈیو چڑھائی ہے کہ جی اگر میرے انٹرویو کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ یار انٹرویو کرنے سے دل آزاری کیسے ہو گئی؟ تم نے تو کچھ کہا نہیں ہے، دل آزاری اگر ہوتی تو میری یا ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہوتی، انہوں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، اور دل آزاری ان لوگوں کی ہو گئی کہ جن کی طرف سے اعتراضات اور سوالات جو تھے وہ اس اینکر نے پوچھے۔ یہ آپ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، یہ ان کی ذہن کا لیول ہے۔ اب سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ یہ کیا جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر دی انجینئر نے؟ کون سی بات پہ گستاخی ہوئی ہے وہ ذرا بات تو بتائیں۔ کوئی گستاخی نہیں ہوئی۔ اصل میں ایک تو تکلیف ان کو تھی اس انٹرویو کی، اور دوسرا ان کے اپنے فرقے کے ایک عالم دین ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب حفظہ اللہ تعالی، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے۔ ڈگری والے مولوی صاحب، یہ کہتے ہیں نا ڈگری والے ہونے چاہیے، وہ ڈگری والے مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں۔ وہ آج کل ظاہر ہے کہ وہ مختلف مسالک کے علماء کے پاس جا رہے ہیں، وہ بھی میرے پاس آئے تھے، پھر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک تحقیق ہے، ہر شخص کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف بیان کرے۔ پچھلے دنوں ان کی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں کی، انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا کہ ہجرت مدینہ کے وقت نبی الاسلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ کوئی اور صاحب تھے۔ اب اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہے، یہ ان کی ایک تحقیق تھی جو 100% باطل ہے۔ میں تو آج سے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں نے غالی رافضیوں کو جواب دیا تھا جتنی مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی زندگی میں، چاہے وہ ہجرت مدینہ کے وقت ہوئی ہو جب آپ علیہ السلام گھر سے نکلے، چاہے آپ کو یہودیہ نے زہر دیا غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر، اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ جھوٹی چیزیں بھی منسوب کی گئیں، صحیح بخاری کی حدیث لدود کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کے گلے میں وفات کے قریب زہر ٹپکایا گیا صحابہ کرام کی جانب سے دوائی کی شکل میں، نعوذ باللہ۔ تو ان ساری باتوں کے جواب میں نے دیے تھے، اور اس میں باقاعدہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہجرت کا سفر ہے اس کو بیان کیا۔ اس دوران جو سراقہ ابن مالک جو بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی الاسلام کی دعا سے ان کا
گھوڑا زمین میں دھنس گیا جو آپ کے پیچھے آ رہے تھے، پھر وہ باز آ گئے۔ بخاری شریف سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ پھر صحیح بخاری سے میں نے ہجرت مدینہ کے دوران جو آیات نازل ہوئیں نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر، اس کا ذکر کیا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ثانی اثنین، اور سورہ توبہ کے اندر بھی آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ بے فکر رہیں، رسول اللہ کی مدد تو اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جب وہ دونوں نکلے تھے ہجرت کے لیے اور غار میں تھے دونوں، اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے کہ مت غم کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ تو وہ دوسرے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پہلا شخص جسے نبی علیہ السلام تسلیاں دے رہے تھے وہ حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ میں نے صحیح بخاری سے وہ حدیث بھی دکھائی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر تھے اس ہجرت میں۔ اگر کوئی کافر شخص ہوتا، جس طرح کہ مفتی فضل صاحب نے کہا کہ وہ کافر تھا جو آپ کو گائیڈ کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ تو اس طریقے سے گفتگو نہیں ہونی تھی کہ غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہے، ان کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اور اس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے الفاظ کا فرق ہے قرآن کے الفاظ میں اور بخاری کے الفاظ میں۔ مفتی صاحب، قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، وہ الفاظ آپس میں میچ نہیں کرتے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں، ایک ہی طرح کی گفتگو ہے، وہ قرآن کا اسلوب ہے، بات پہنچانی تھی، الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے، ورنہ 7 دفعہ اگر قصہ آدم اور ابلیس آتا تو اللہ اور شیطان کی جو گفتگو ہے جس کا موڈ ہمیں نہیں پتا، وہ الفاظ تو ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، وہ الفاظ میں بھی فرق ہے۔ وہ الفاظ اسی اعتبار سے ہیں کہ جو ان صورتوں کی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے ڈیوائن میوزک چل رہا ہوتا ہے، جسے میں ڈیوائن میوزک کہتا ہوں، ملکوتی غنا، تو وہ اس اعتبار سے الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، بات بالمفہوم ڈلیور ہوئی ہوئی ہے۔ تو حدیث میں بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تھوڑے مختلف الفاظ ہوں، قرآن میں مختلف ہوں، بات بالمفہوم ڈلیور ہو رہی ہوتی ہے، بے وقت ساری باتیں درست ہوتی ہیں۔ تو اب وہ انکار تو انہوں نے کیا، میرے کھاتے میں پڑ گیا، ان سے بھی خیر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، انہوں نے اس میں یہ دعویٰ کیا کہ اہل تشیع انکار کرتے ہیں اس واقعے کا، حالانکہ میں نے وہ پرانی ویڈیو میں بھی رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں باقاعدہ اہل تشیع کا جو قرآن کا ترجمہ سید فرمان علی شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اگر وہ زندہ ہے، ادروائز رحمہ اللہ تعالی، ان کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ دکھایا ہے سورہ التوبہ سے، اور حاشیے میں باقاعدہ مینشن ہے کہ یہ دوسرے حضرت ابوبکر تھے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مفتی صاحب کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ شیعہ نہیں مانتے، شیعہ نے تو اپنے قرآن کے ترجمے کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، تو بات تو ختم ہو گئی۔ بال مفتی صاحب نے اس پوری گفتگو میں کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں کی، انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا، اس میں انہوں نے حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے۔ توہین کہاں سے ہوگی؟ اصل میں وہ میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے انڈائریکٹلی، کہ چونکہ وہ مجھے مل کے گئے ہیں تو اس لیے بھائی میں تو آپ کے والد خادم رضوی صاحب سے بھی کئی دفعہ ملا ہوا ہوں، تو کیا اب خادم رضوی صاحب جو کشف المحجوب کو لہرا لہرا کے اس کا دفاع کرتے تھے، جس میں رسول اللہ کی صراحتاً گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ میرے کھاتے میں ڈالیں گی؟ اور پوری زندگی وہ جواب نہیں دے سکے کسی چیز کا، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آپ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے، لبیک کا یا رسول اللہ ہے۔ اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے لبیک کو الگ کریں گے، یا رسول اللہ کو الگ کریں گے، یہ عربی لنگوسٹک کا اصول ہے، اور آپ کے والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں لاکھوں علماء کو صرف اور نحو پڑھاتا رہوں، تو یہ تو ایک بیسک غلطی ہے۔ اور سٹیج پہ جب انہیں ہائی لائٹ کی گئی تو انہوں نے کہا ایک منڈا ہے نیٹ دے اتتے ہوندا ہے تے وہ کہندا ہے کہ لبیک دا سیگا انج نہیں، ساڈی مرضی ہے، جس طرح مرضی لبیک کے بھی ہے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر، وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، میں نے کہتے اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟
میں کاسی کر رہے ہیں وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف تیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. یعنی جواب نہیں ہے بجائے اپنی غلطی ماننے کے. تو سعد رضوی صاحب آپ کے ابا جی کو جواب نہیں دے سکے. آپ تو بھی میرا خیال ہے گلیوں میں کھیلتے کودتے ہوں گے تو اس وقت سے ہم آپ کے ابا جی کے اسٹوڈنٹ ہیں 1994 میں. آپ بالغ بھی نہیں ہوں گے اس وقت جس وقت سے میں خادم رضوی صاحب کو جانتا ہوں. وہ ہماری گلی کی مسجد میں ہی آ کے درس دیا کرتے تھے مہینے میں ایک دفعہ. ان کا پیر خانہ بھی جہلم میں تھا. اس وقت داڑھی بھی کالی تھی ان کی اور یہ ٹانگوں والا مسئلہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ. کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے. تو وہ پوری زندگی جواب نہیں دے سکے کسی بات کا اور آپ لوگوں کی غلطیوں کو گھیر گھار کے میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایشو کوئی اور ہے آپ کو اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے توہین کر دی. کہ جب بھی ان پہ گستاخی کا الزام لگا میں نے دفاع کیا. جب ایک غالی رافضی نے آصف علوی نے سیدنا ابوبکر کے بارے میں بکواس کیا تو میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا. اور نہج البلاغہ سے میں نے کم از کم 7 خطبات مولا علی علیہ السلام کے, کچھ مکتوب تھے کچھ خطبات تھے, ان سے میں نے خلفائے ثلاثہ کو ڈیفینڈ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ساری ویڈیوز میری ہیں. اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک جنرل کوئی بات کرتا ہے ایک ایک حدیث کے نمبر کے ساتھ. اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کر کے تو بتائیں میرے علاوہ. صحابہ کرام کا بھی تعارف ہم نہیں کروایا آ کے, آپ لوگوں نے صرف نام ہی سنے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا. جاؤ, میرا چیلنج ہے حافظ صاحب, اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر وہ بیان کر کے بتاؤ. چلو ٹائم قیامت تک ہے, ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے. عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے. تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے. جاؤ, قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور, ناٹ ایٹ آل. 4 جگہ آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی. سیدنا ابوبکر داخل ہوئے, سر مبارک سے کفن کو ہٹایا, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کو آنی تھی وہ آ گئی, اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آخرت کی. کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں, کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ رومن اور پرشین امپائرز بھی گریں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر چلے جائیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیش گوئیاں آئیں گے رسول اللہ کی زندگی میں پوری ہوں گی. لیکن اگر یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوتی تو اس طرح کے انقلاب تو اور بھی کئی جنگجو لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو کے غلبے کے طور پر تسلیم کیا اور پیغمبر اسی وجہ سے مان لیا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اے نبی تم ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو, اسلام لے کر آئے ہو. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور وہ بات بالکل ٹھیک نکلی. ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں, منکرین زکوٰۃ, مسلمہ کذاب کے ساتھ مل جانے والے لوگ, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید کے لیڈر فوت ہو گیا ہے, اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ
اس دین کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پھر بھی ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان مرتدین پہ غلبہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا. یہ وہ وعدہ تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. بہرحال حضرت عمر کو غلطی لگی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام خود یہ مشن مکمل کر کے جائیں گے, لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا. اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے جرأت دکھائی, نبی الاسلام کی میت کو بوسہ دیا, حجرہ عائشہ سے باہر نکلے, ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, تم میری طرف متوجہ ہو. ظاہر حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا, لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا, جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ آیا ہے, ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد, وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں, اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن اور سنت کے اندر. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. فان محمدا قد مات. وصال شریف نہیں فرما گے, وصال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے, لیکن یہ یوز نہیں کیا. ومن کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت, کہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں, کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا. کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں.